والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیرات ہیں، ان کو یاد کر لیں اور ان کو پڑھتے رہیں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اور جب رب کائنات کی بڑائی بیان کی جاتی ہے وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھتا ہے اور اکرام اور انعام سے نوازتا رہتا ہے۔ اور جب عید کی نماز ادا کر لی جائے اور خطبے سن لیے جائیں، اس کے بعد باہم سلام مصافحہ کیے جائے اور خوشی کا اظہار کیے جائے اور عید کی مبارکبادی پیش کی جائے۔ عید مبارک، عید سعید، عید مبارک ہو بھائی، آج عید مبارک ہو، نیک بخت ہوں آپ۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی اور تمہارے بھی اچھے اعمال قبول کر لے۔ ہر ایک دوسرے کو تہنیت دے، مبارکبادی پیش کرے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے نیک اعمال قبول کر لے۔ اور جب عید کی نماز سے فارغ ہو جائیں، واپس ہونے لگیں، تو وہ راستہ چینج کر دیں جس راستے سے آپ عیدگاہ گئے ہیں، دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ شارحین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر حکمت و مصلحت یہ ہے کہ جتنی بھی زمینوں پر آپ اللہ کی تکبیر بیان کرتے رہیں گے، وہ زمینیں آپ کے لیے گواہی بن جائیں گی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، پورے شہر میں، پورے گلی میں یہ اسلامی شعار نظر آئے گا، اسلامی آواز سننے میں آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب تکبیر کا ایام آیا کرتے تھے، وہ تکبیر بلند آواز سے کہتے تھے، اپنے خیمے سے بلند آواز سے کہتے تھے، اور باہر سننے والے بھی ان کی آواز کو سن کر کے اپنی آوازوں کو اونچی کرتے تھے، بازار والے بھی اپنی آوازوں کو اونچی کرتے تھے۔ حتی ترتج منی تکبیرا، یہاں تک کہ پورا منا، پوری گھاٹی تکبیر کی آواز سے گونج جایا کرتی تھی۔ تو آپ لوگ بھی اس اسلامی شعار کو بلند کریں اور اونچے آواز سے تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ کو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ ہے دوستو، تو یہ ہے عید کے دن خوشی اور انعام اکرام۔ اور بعض زاہدوں نے لکھا ان لوگوں کے بارے میں جو عید کے دن ناجائز خوشیاں مناتے ہیں اور رمضان کے روزے سے محروم، تراویح سے محروم، اور عید کے دن طرح طرح کے لہو و لعب کھیل کود کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا کرتا ہے۔ تو انہوں نے جوش محبت میں لکھا کہ عید ان کے لیے نہیں جنہوں نے نئے کپڑے پہنے، بلکہ عید ان کے لیے ہے جو اللہ کی وعید سے ڈر گئے۔ عید ان کے لیے نہیں جنہوں نے بہت ساری خوشیاں منائیں، بلکہ عید ان کے لیے ہے جنہوں نے توبہ استغفار کیا۔ عید ان کے لیے نہیں جنہوں نے بہت ساری دیگیں چڑھائیں اور بہت سارے کھانے پکائے، بلکہ عید ان کے لیے ہے جنہوں نے فقیروں کا، غریبوں کا خیال رکھا، ہمسایوں کا اور مسکینوں کا خیال رکھا، ان کو بھی کھانا کھلایا پلایا۔ عید ان کے لیے نہیں جو اپنے گھروں سے، مکانوں سے دنیاوی زینت اختیار کرتے ہوئے نکلے، بلکہ عید ان کے لیے ہے جنہوں نے تقوی، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی، اصلاح نفس کیا اور سعادت حاصل کی۔ عید ان کے لیے نہیں جنہوں نے چراغاں کیا، بلکہ عید ان کے لیے ہے جو پل صراط کو پار کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی پل صراط سے پار ہونے والا بنائے، کہیے آمین۔ دوستو ساتھیو، اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام ایسا دین ہے جس کے اندر خوشی کے موقع پر خوشی اور غمی کے موقع پر غمی، ہر چیز حد اعتدال میں جائز ہے، حد اعتدال میں جائز ہے۔ اور اس دن کو جو عید کا دن ہے اس کو خوشی کا دن کہا گیا ہے، تو اس دن میں کوئی غمی نہ منائے، کوئی افسوس نہ کرے،
کوئی رنجیدہ نہ ہو، کوئی افسردہ نہ ہو، بلکہ خوشی و بشاشت کے چہرے اس کے نظر آنے چاہیے۔ تو ان دنوں کے اندر اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخ دلی کرنی چاہیے، کشادگی کرنی چاہیے، تاکہ وہ اچھے انداز سے کھائیں پئیں، اور جائز اور مباح طریقے سے جو کھیل کود ہوتے ہیں ان کھیل کود کو بھی کرنا چاہیے، اور نظارہ کر سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں اپنے گھر میں تھی، وعندي جاريتان تغنيان يوم بعاث الانصار، اور میرے پاس دو لڑکیاں تھیں انصار کی جو یوم بعاث کے بارے میں ترانے گا رہی تھیں، یوم بعاث کے بارے میں ترانے گا رہی تھیں کہ پہلے ہمارے باپ دادا ایسے تھے اور اس طریقے سے جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ دیکھ کر سن کر آپ خاموشی اختیار کیے اور دیوار کی طرف لیٹ کر کے چہرہ بند کر لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتی کہ دخل علینا ابو بکر، تھوڑی دیر کے بعد ہمارے باپ ابو بکر تشریف لائے، اور جب یہ منظرہ دیکھا تو کہتے کیا ہیں، امزمار الشیطان فی بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کی سارنگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر۔ اور پھر انہوں نے ان لڑکیوں کو ڈانٹنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا اور کہا دعہما یا ابا بکر، دعہما یا ابا بکر فإن لكل قوم عیدا وهذا عیدنا، اے ابو بکر ان دونوں کو چھوڑ دو ان کے حال پر، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوا کرتی ہے، ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، یہ آج ہمارے عید خوشی کا دن ہے، ان کو آج جو ہے ترانے کہنے دو۔ معلوم کیا ہوا کہ خوشی اور نغمے کے ترانے گا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، كانت السودان ای الحبشہ یلعبون فی مسجد، سودانی حبشی لوگ جو ہے مسجد نبوی کے صحن میں کھیل کود کر رہے تھے، وكان یوم العید، اور وہ عید کے دن تھا۔ فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنظرین یا عائشہ، عائشہ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ فقلت له نعم، میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ فقامنی وراہ، تو کہتی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر دیا، وخدی علی خد، میرے رخسار آپ کے رخسار سے ٹچ ہو رہے تھے، جب کوئی اپنی ڈڈی یہاں پر رکھے گا تو اس کے رخسار یہاں سے ٹچ ہوں گے، تو کہتی کیا ہے وخد علی خد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رخسار آپ کے رخسار پر تھے۔ وَكُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور میں ان کو دیکھ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَا، اور کھیل کود کرو اور دوڑ کرو اے بنی ارفدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش دلا رہے تھے۔ کہتی کیا ہے حَتَّى لَمَّا مَلَلْتُ، یہاں تک کہ جب میں اگتا گئی کھڑے کھڑے تو آپ کہتے کیا ہے حسبکی، کافی ہو گیا عائشہ؟ تو میں نے کہا نعم، ہاں کافی ہو گیا۔ تو آپ نے کہا اذهبی، تو جاؤ، تو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کرنے کے بعد دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول ہیں، سارے رسولوں کے سردار، رحمت للعالمین ہیں، اور کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اور عمر شریف آپ کی کیا ہو رہی ہے، 55 سال، اندازہ لگائیں کس عمر کے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اہل و عیال کے بیچ میں خوشیاں ڈالنے کے لیے صرف آپ نے اتنا تکلف کیا اور اپنے آپ کو روکے رکھا۔ اس لیے آپ لوگ بھی اس مبارک دن میں خوشی ظاہر کریں اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے اور اپنے اہل و عیال سے، اور اس مبارک دن میں عزیز اقارب کی زیارت بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ ابو بکر اپنی بیٹی کے گھر آئے تھے، ابو بکر اپنی بیٹی کے گھر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تھے زیارت کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، اس لیے جو ہے یہ نیک اعمال کرنے چاہیے، لیکن ساری خوشیاں حد اعتدال میں ہو۔ میں نے بتایا ایسا نہ ہو کہ خوشی لہو و لعب، کھیل کود ناجائز طریقے سے ہونے لگے، غلط طریقے سے ہونے لگے، بلکہ جہاں تک اسلام نے گنجائش دی ہے اسی حد تک رہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو پار نہیں کر رہا، یہ اللہ کی حدود ہے فلا تقربوها، ان کے نزدیک نہیں آنا، تو اسی حد تک رہے۔ اب ہم آپ کی بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ عید کے دن
اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 برس کی زندگی گزارے، نبوت